کسی کو معلوم ہونا چاہیے, ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے, اور وزیر اعظم صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گالی کا جواب گالی سے آتا ہے. اگر آپ کسی کی تضحیق کریں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ اگر لوگوں کے لیے باعث سے دل آزاری ہوگا تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی پھول تو نہیں آئے گے. تو کون سا ماحول بنا رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ آپ پاکستان کی سیاست کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ عام اخلاقیات سے آری ہے, اس کو بات کرنے کا نہیں پتا, اس کا رویہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی پرائمری اسکول کے بچوں کا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کیا تعداد ہے اس ملک میں. آپ ان کی دل آزاری کرتے ہیں تمام لوگوں کی, تمام ورکرز کی. اسی طرح آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بڑے تعداد میں چاہنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں, اس پاکستان میں, ان کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں, کسی بھی پارٹی کے قائد کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ باتیں ان کا دل دکھائیں گی تو آپ ان کی نفرت کا نشانہ نہیں بنیں گے؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں صرف ایک ہی آدمی جو ہے وہ دھلا ہوا ہے, ایک ہی آدمی جو ہے وہ آب زمزم کا دھلا ہوا ہے اور باقی سب لوگ برے ہیں, باقی تمام لیڈرشپ بری ہے؟ کیا تعداد ہے آپ کی؟ کس طرح آپ نے تعداد حاصل کی؟ اگر اسمبلی میں دیکھا جائے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اپوزیشن کے ساتھ کتنے لوگ؟ کیا یہ کون سا درس دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کی سیاست کی شروعات آپ نے کی ہے اور اس کو آپ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نہیں سمجھ رہے کہ what goes around comes around, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ اگر لوگوں سے نفرت کو, آپ کے اندر ایک نفرت بھری ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار کر کے اگر آپ کسی کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں تو آپ ساتھ بن جائیں گے, آپ کو لوگ اچھا سمجھنے لگ جائیں گے, آپ کو لوگ پاک باز سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ایسی نہیں ہے بات. لوگ آپ سے بھی واقف ہیں. پیپلز پارٹی سے آپ کہتے ہیں کہ میری بندوق کے نشانے پہ ہیں. کیا باتیں کرتا ہے پرائم منسٹر؟ یہ بات ہے پرائم منسٹر کے لیول کی کہ آپ کی بندوق کے نشانے پہ ہے کوئی بندہ؟ بہت افسوس کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا بغض ہے اور اس کا ریزن بھی ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کے والد گرامی اکرام اللہ خان نیازی جو تھے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کرپشن چارجز پہ نوکری سے نکالے گئے تھے. آپ اس وقت نوجوان ہوں گے, نو عمر ہوں گے, تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, بلکہ وہ تو ایک سسٹم کے تحت نکلے تھے نا, اس کو تو شاید بھٹو صاحب جانتے بھی نہ ہوں گے. وہ تو یہ تھا کہ جب کرپشن والے لوگوں کی لسٹیں بنی گئی تھی, انٹیلیجنس نے بنائی یا جو بھی طریقہ کار تھا اس وقت کا, اس میں آپ کے والد گرامی کا نام آیا تھا. لیکن آپ کے والد گرامی کو بھٹو صاحب تو نہیں جانتے تھے یا ان کی کوئی ذاتی پرخاش تو نہیں تھی. اب وہ باتیں اگر آپ سامنے رکھ کے اور آپ اتنی بڑی باتیں کریں اور لوگوں کو کرپٹ کہیں, لوگوں پر رقیق حملے کریں, لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, تو پھر آپ کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی. ویسے بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ابھی پورے پنجاب میں, پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے. میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان, لوگ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں اور اس میں بنیادی وجہ آپ کا رویہ ہے, آپ کی سیاست کرنے کا طریقہ کار ہے. آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں. پہلے دن سے لے کر آج تک آپ ایک چیز کی رٹ لگا رہے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ آپ ان کی تضحیق کریں, آپ ان کو بلیٹل کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کو گالی دینے کی کوشش کریں, آپ ان کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ کیا رزلٹ ہوا ہے مجھے بتائیں. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ آپ سے متنفر ہو چکے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں
کہ میں जिस वक्त चीचा वतनी से लेकर इस्लामाबाद तक आया हूँ, मैंने देखा है कि जगह जगह जहाँ कई दर्जनों शहर आए हैं कि लोग दीवानावार जो है वो घरों से निकले हैं अपने बच्चों को लेके, अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर रात 12 बजे तक 1 बजे तक वो सड़कों पर खड़े थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक झलक देखने के लिए, उनको वेव करने के लिए। ख्वातीन छतों पर खड़ी थी, इतना अजतहाम लोगों का, एक समुंदर था जो साथ चल रहा था। आप उनके वालिद ग्रामी को मशवरा दे रहे हैं कि इनको उर्दू सिखा दें, उर्दू उनको बहुत अच्छी आती है और उनकी उर्दू हम सबकी समझ में भी आती है, पूरा पाकिस्तान उनकी उर्दू समझ रहा है और बहुत अच्छी, इस तरह आपको ज़ेब नहीं देता। आप उसके वालिद ने, जनाब बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब के वालिद ने अपने बेटे को जो टॉलरेंस सिखाई है, जो उनको अखलाक सिखाया है, जो सलीका सिखाया है, जो धीमापन सिखाया है, जो डाउन टू अर्थ होने का उसको सबक दिया है, उससे शायद आप महरूम हैं। किसी ज़बान पर अगर किसी को पूरा अबूर नहीं भी है तो उसका शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने ये दूसरा इखलाकियात होना, डाउन टू अर्थ होना, एक अच्छा रवैया होना, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और बाकी ये बात है वो उर्दू सीख चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए News1। बाबा प्लीज आप रहने दें। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए। मगर मैं तो सुनिए, पहले की बात कुछ और थी। अरे देख के गिरा दिया ना, तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात